الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يعدل صيام كل يوم مثلها يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم میرے واجب الاحترام میرے بزرگوں اور میرے دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، یہ مہینے حج کے مہینے چل رہے ہیں، اسی لیے گزشتہ جمعہ سے حج اور حج کا عمرہ، طواف اور حج کے احکام کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی، اور پچھلے جمعہ حج کرنے کے جو فضائل ہیں وہ بھی بیان ہوئے، اور حج نہ کرنے پر جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعیدیں، سزائیں ارشاد فرمائیں وہ بھی ذکر ہوئیں، اور اسی طرح حج کے اور عمرے کے عمل سے پہلے حج اور عمرہ کی بعض اصطلاحات بیان ہو رہی تھیں تاکہ ان عمل سے پہلے یہ اصطلاحیں ہمیں یاد ہو جائیں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ کون سی اصطلاح کہاں استعمال ہو رہی ہے اور کس عمل کو کہتے ہیں اور اس کا درجہ کیا ہے۔ انہی اصطلاحات میں سے حج کی 3 اقسام، حج افراد یہ بھی ایک اصطلاح ہے، حج قران، حج تمتع یہ بھی بیان ہوئی، اور اشہر حج، حج کے مہینے یعنی شوال کا مہینہ، ذوالقعدہ کا مہینہ اور ذی الحجہ کے 10 دن، یہ 2 مہینے 10 دن ان کو حج کے مہینے کہتے ہیں، یہ اصطلاح بھی بیان ہوئی۔ اور اسی طرح حج کے ایام، حج کے دن 8 ذوالحجہ سے لے کر 12 ذوالحجہ تک، یہ جو دن ہیں
ان دنوں کو ایام حج کہتے ہیں. اس میں حج کے ارکان ادا کیے جاتے ہیں، ان میں حج پڑھا جاتا ہے. اور اسی طرح ایک اصطلاح یوم عرفہ، 9 ذی الحجہ کو جس دن حاجی عرفات میں جا کر وقوف کرتے ہیں، وہاں ٹھہرتے ہیں، اللہ کے سامنے آوزاری کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، تو یہ یوم عرفہ یہ بھی بیان ہوا. اسی طرح وقوف جو ہے یہ اصطلاح کہ وقوف مزدلفہ، وقوف عرفات، یہ جو وقوف ہے ٹھہرنا، کس کس وقت میں کس کس جگہ ٹھہرنا ہے اور کون کون سا عمل کرنا ہے اور اس کا کیا درجہ ہے، یہ وقوف کی اصطلاح بھی بیان ہوئی. اور ہم پہنچے تھے احرام تک. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ احرام باندھ لو جی، احرام میں آ جاؤ جی، احرام کی پابندیاں شروع ہو گئی ہیں. تو احرام کہتے ہیں اپنے اوپر کسی چیز کو حرام قرار دے رہا. اور میں نے پچھلے جمعے ذکر کی تھی، جس طرح نماز کی شروع کی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں کہ یہ تکبیر بہت سی چیزوں کو جو ہمارے لیے اس سے پہلے حلال تھی، جائز تھی، ان کو حرام کر دیتی ہے. کہ کھانا پینا باتیں کرنا جو نماز سے پہلے جائز تھا، اب تکبیر تحریمہ کے بعد حرام ہو گیا، ناجائز ہو گیا. تو اسی طرح احرام کے باندھنے کے بعد بندے پر بہت سی چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. آگے وہ کون سی ممنوع چیزیں ہیں، احرام کی پابندیاں کون سی ہیں، وہ آگے تفصیل آ رہی ہے. اسی طرح محرم، احرام باندھنے والے کو محرم کہتے ہیں کہ یہ بندہ محرم ہو چکا ہے، احرام باندھ دیا. ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے جی، تلبیہ پڑھو. تلبیہ، تو یہ تلبیہ کچھ کلمات ہیں جو احرام کے لیے ضروری ہیں. وہ کلمات کیا ہیں؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ان الفاظ کو تلبیہ کہتے ہیں. تو تلبیہ کی اصطلاح جہاں بھی استعمال ہوگی کہ بھئی تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں تو پریشان نہیں ہونا، تلبیہ ان الفاظ کو کہتے ہیں. اسی طرح ایک اصطلاح ہے کہ میقات، کہ میقات گزر تو نہیں گئی، میقات آ گئی تو نہیں. میقات سے پہلے چونکہ یہ میقات وہ جگہ ہیں جہاں سے مکہ مکرمہ میں جانے والا بغیر احرام کے آگے نہیں بڑھ سکتا، بغیر احرام کے وہاں سے نہیں گزر سکتا. اگر یہاں سے بغیر احرام کے ان جگہوں سے گزر جائے گا تو اس پر دم واجب آئے گا، ایک تاوان واجب آئے گا. وہ جگہ 5 ہیں. چونکہ پوری دنیا کے لوگ حج کرنے کے لیے آتے ہیں تو ہر ایک کی طرف سے، ہر ایک کے راستے سے ایک ایک راستہ مقرر کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ جو چاروں طرف سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوگا تو وہ ان راستوں سے، ان جگہوں پر جو ہے ان سے پہلے احرام باندھ کے داخل ہوگا. ان سے آگے اگر بغیر احرام کے بڑھ گیا تو اس پر دم واجب آئے گا. وہ 5 جگہ کون سی ہیں؟ ایک ہے یلملم، یہ یمن والوں کے لیے، جو لوگ یمن سے آتے ہیں ان کے راستے میں جو جگہ پڑتی ہے تو یہ میقات جو ہے یہ یمن والوں کے لیے، اس کو کہتے ہیں یلملم. وہاں لکھے ہوتے ہیں، بورڈ بنے ہوتے ہیں راستوں میں، بڑی بڑی نشانیاں انہوں نے لگائی ہوتی ہیں. اسی طرح دوسری ذات عرق، عرق یعنی عراق سے ہے. عراق والے جب حج کے لیے آتے ہیں تو ان کے لیے ایک میقات ہے، اس کو ذات عرق کہتے ہیں. اسی طرح تیسرے نمبر پر ہے جحفہ. جحفہ یہ شام والوں کے لیے، جو عمرہ کرنے والے یا جو حج کرنے والے شام سے آتے ہیں تو ان کے لیے راستے میں، ان کے راستے میں یہ میقات ہے. اسی طرح چوتھے نمبر پر ذوالحلیفہ. ذوالحلیفہ یہ مدینہ والوں کے لیے، جو حضرات مدینہ سے آگے مکہ کی طرف داخل ہوتے ہیں تو راستے میں یہ جو جگہ ہے جس میں بغیر احرام کے نہیں گزرا جا سکتا، تو یہ ذوالحلیفہ یہ مدینہ والوں کے لیے میقات. اور اسی طرح 5ویں نمبر پر قرن المنازل، یہ نجد والوں کے لیے ہے، جو وہاں سے ان علاقوں سے آئے گا ان کے لیے یہ میقات.
تو یہ 5 میقات ہیں جو چاروں طرف بیت اللہ کے پوری دنیا سے آنے والوں کے لیے، یلملم، ذات عرق، جحفہ، ذوالحلیفہ اور قرن المنازل، یہ 5 میقات ہیں جن کا عمرہ کرنے والے معتمرین کو اور حج کرنے والوں کو خیال رکھنا پڑتا ہے۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ یہ آفاقی ہے، آفاق کناروں کو کہتے ہیں۔ آفاقی وہ شخص ہوتا ہے جو میقات کی حدود سے باہر رہتا ہو۔ یہ جو میں نے 5 میقات بیان کی ہیں، ان حدوں کے کچھ لوگ اندر رہنے والے ہوتے ہیں، مکہ والے، مینا والے، اور بہت سے لوگ اس حد کے اندر رہتے ہیں، ان کے احکام الگ ہیں۔ اور جو ان حدوں سے باہر رہنے والے لوگ ہیں، مثلا پاکستانی ہیں، انڈیا اور بھارت کے لوگ ہیں، مصر کے ہیں، شام کے ہیں، ایران کے ہیں، عراق کے ہیں، یہ جو مسلمان ہیں جو اس میقات، ان 5 میقاتوں سے باہر سے آتے ہیں، ان کو آفاقی لوگ کہتے ہیں۔ یہ آفاق ہیں، آفاقی ہیں۔ اسی طرح چونکہ یہ لوگ بغیر احرام کے مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے ان پر یہ پابندی ہے، تو اس لیے ان کو آفاقی کہتے ہیں۔ ایک اصطلاح ہوتی ہے حرم۔ آپ نے سنا ہے کہ میں حرم میں ہوں، حرم میں کافر داخل نہیں ہو سکتا، حرم کے اندر یہ ہو رہا ہے، حرم کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ حرم کسے کہتے ہیں؟ یہ بھی ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ کے ارد گرد چاروں اطراف میں زمین کی ایک مقررہ حد تک حد بندی کی گئی ہے۔ اس حد بندی کی اندر کی زمین کو حرم کہتے ہیں۔ پھر سمجھ لیں کہ مکہ شہر اور مکہ شہر کے ارد گرد بہت سا ایریا ہے کہ چاروں طرف ارد گرد زمین کی ایک مقررہ حد بندی کی گئی ہے۔ اس حد بندی کے اندر کی زمین کو حرم کہتے ہیں، اور اس حد بندی کے مستقل نشانات لگے ہوئے ہیں۔ وہاں انہوں نے بڑے بڑے بینر، بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوتے ہیں کہ یہ یہاں سے حرم کی حدود شروع ہو گئی ہیں۔ اب اس حرم میں بہت سی چیزیں منع ہیں۔ آپ حرم کے اندر جو ہی اس حدود سے اندر جائیں گے، آپ شکار نہیں کر سکتے۔ وہاں کوئی درخت ہے تو درخت کی ٹہنی، درخت کو کاٹ نہیں سکتے۔ وہاں اگر سبز گھاس وغیرہ ہے وہ بھی کاٹنا منع ہے۔ تو یہ حرم کی پابندیاں ہیں ہر آدمی پر، چاہے وہ حج کرنے کے لیے جائے، عمرہ کرنے کے لیے جائے، دوسرے لوگ ہیں تو ان پر خاص پابندیاں ہیں۔ اس لیے حرم کی زمین جو ہے اس کو مختص کر لیا گیا ہے، وہاں حدود مقرر ہے، وہاں نشانات لگے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیں مکہ مکرمہ پورا شہر یہ حرم کے اندر شامل ہے، مینا یہ حرم کے اندر شامل ہے، مزدلفہ جو ہے یہ حدود حرم کے اندر داخل ہے۔ البتہ میدان عرفات جو ہے جہاں حاجی جا کے یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو ٹھہرتے ہیں، تو میدان عرفات یہ حرم میں داخل نہیں، یہ حرم سے باہر ہے۔ البتہ مینا اور مزدلفہ جو ہے یہ حدود حرم کے اندر داخل ہے۔ یہ بھی آپ نے سمجھ لیا۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے کہ استلام کرو جی، استلام کہتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینا۔ استلام یہ اسلامی اصطلاحیں ہیں، یہ ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ کسی وقت بھی اللہ کی طرف سے بلاوا آ جاتا ہے، بندے کو عمرے کے لیے، حج کے لیے جانا پڑ جاتا ہے، پھر اس وقت سیکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو استلام کہتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دینا۔ اگر رش ہے اور رش کی وجہ سے ممکن نہیں ہے کہ آگے بڑھ کے بوسہ دیا جائے، تو ہاتھ لگانے کے بعد ہاتھوں کو بوسہ دینا، اس کو بھی استلام کہتے ہیں۔ اور اگر اتنی رش ہے کہ آپ آگے قریب ہی نہیں جا سکتے، تو پھر اس کے سامنے کھڑے ہو کے ہاتھوں کا اشارہ کر کے اپنے ہاتھوں کو بوسہ دینا، اس کو استلام کہتے ہیں۔ یہ تینوں صورتیں اس کو استلام کرنا کہتے ہیں۔ گویا کہ سلام کرنا، سلام سے استلام، کہ یا تو بالکل قریب ہے تو حجر اسود کو بوسہ دیں، یہ خود بوسہ دیں، ہاتھوں کو نہیں، حجر اسود کو بوسہ دیں۔
اگر ذرا دور ہے ہاتھ پہنچ سکتا ہے تو اپنے ہاتھ لگا کے ہاتھوں کو بوسہ دیں، کیونکہ یہ آگے طواف میں آئے گا کہ طواف کے 7 چکروں میں ہر چکر میں آپ کو استلام کرنا پڑے گا، یہ اصطلاح آگے استعمال ہوگی۔ تو اگر ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے تو دور آپ مطاف کے اندر کھڑے ہو کے بالکل سامنے آ کے آپ حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے، اشارہ کر کے آپ اپنے ہاتھوں کو بوسہ دیں، یہ اس کو کہتے ہیں استلام کرنا۔ ایک اصطلاح یہ ہوگی، ایک اصطلاح ہوتی ہے اصطباع، اصطباع کر لیں جی۔ اصطباع کہتے ہیں کہ دایاں کندھا ننگا رکھنا، دائیں کندھے کو ننگا رکھا جائے، یعنی جو چادر آپ استعمال کر رہے ہیں احرام کے لیے، اس چادر کو دائیں بغل کے نیچے سے نکال کر جو ہے اس کو دونوں کنارے بائیں کندھے پر اس طرح ڈال دیں کہ آپ کا دایاں کندھا کھلا رہے، کیونکہ چادر جو ہے پہلے اسی طرح ہوگی جس طرح یہ میری پگڑی دیکھ لیں، اور پھر دوسرا حصہ یہاں سے گزار کے اس کے اوپر دونوں کنارے اس بائیں کندھے پہ آئیں گے، ایک نیچے ہوگا اور دوسرا یہاں نیچے سے گھوم کے چادر کا جو ہے اس کے اوپر آ جائے گا، اور یہ دایاں کندھا ننگا ہوگا۔ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ اس عمل کو اصطباع کہتے ہیں، اصطباع، کہ اصطباع کیا جائے۔ اسی طرح ایک اصطلاح ہے جی طواف۔ طواف بیت اللہ کے ارد گرد مخصوص طریقے سے 7 چکر لگانے کو جو ہے وہ طواف کہتے ہیں۔ اب طواف کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلے آپ نے حج کی 3 قسمیں سنی کہ حج افراد، حج قران، حج تمتع۔ طواف کی 3 قسمیں ہیں۔ بیت اللہ میں جب آپ جائیں گے تو جانے میں سب سے پہلے جو طواف ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ قدوم کہتے ہیں آنا، جو ہی بندہ پہنچا سب سے پہلے طواف کرے۔ تو بیت اللہ کی آمد پر پہلا طواف ہے جو کہ سنت ہے، یہ طواف ہر اس آفاقی کے لیے جو حدود حرم سے باہر سے ممالک سے آیا ہے، اس آفاقی کے لیے مسنون ہے جو حج افراد یا حج قران کی نیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ تو بہرحال ایک طواف کی قسم طواف قدوم ہے کہ آتے ہی آپ ایک طواف کریں، اور ایک طواف طواف زیارت ہے۔ حاجی جب حج سے فارغ ہو جاتے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی، انہوں نے حج کر لیا، تو حج کا یہ طواف ہے، یہ حلق یا قصر کے بعد کیا جاتا ہے۔ حلق کہتے ہیں سر کو منڈانا، بالکل گنجا کروا دینا، سر کے سارے بال منڈانا، اور قصر کہتے ہیں کہ سر کے بال کاٹنا۔ اب جب حلق کروا لیتے ہیں حاجی یا عمرہ والے، اس کے بعد 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں 10، 11، 12، ان 3 دنوں کے اندر 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب سے پہلے یہ طواف کرنا ہوتا ہے۔ اس طواف کو طواف زیارت کہتے ہیں۔ یہ حج کے فرائض میں سے، یہ حج کے فرائض میں سے، اسے طواف افاضہ بھی کہتے ہیں، طواف زیارت کو، کہ یہ ہم نے شکرانے کے طور پہ ہمارے اوپر ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائی، حج مکمل ہو گیا، اب جو ہے ہم نے جو ہے وہ رمی کر لی، سر کا حلق کروا لیا، اور جو ہے اس کے بعد ہم نے یہ طواف کرنا ہے۔ اسی طرح طواف وداع، طواف وداع یہ طواف بیت اللہ سے واپسی کے موقع پر کیا جاتا ہے، الوداعی طواف۔ پہلا طواف طواف آمد کا ہے، جس وقت ہم آئے طواف جو ہے کرنا ہے، اس کو طواف قدوم کہتے ہیں۔ ایک طواف حج کی وجہ سے ضروری ہے جو فرض ہے تو اسے طواف زیارت کہتے ہیں، اور ایک جب ہم آخری دنوں میں بالکل آخری وقت میں جس دن ہم نے واپس لوٹنا ہے تو بیت اللہ کو ہم نے الوداع کہنا ہے، اس وقت ہم نے بیت اللہ کا طواف کرنا ہے، اور یہ طواف واجب ہے، یہ بھی فرض کے قریب واجب ہے، یہ بھی ضروری ہے۔ اسے طواف رخصت بھی کہتے ہیں، طواف صدر بھی کہتے ہیں۔ ایک اصطلاح طواف کی آپ نے سمجھ لی، اور طواف کی اصطلاح میں آپ نے طواف کی 3 قسمیں بھی سمجھ لی۔ ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے رمل، جی رمل کرو۔ رمل کہتے ہیں طواف کے 7 چکر ہوتے ہیں، 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، اس کو طواف کہتے ہیں۔
تو 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں شانے جو ہیں یہ کندھے شانے ہلاتے ہلاتے اور قریب قریب قدم اٹھاتے ہوئے ذرا تیزی کے ساتھ چلنا، جیسے بہادر آدمی چلتا ہے، پہلوان چلتے ہیں، یہ 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکر ذرا پہلوانوں کی طرح تیز تیز چلنے کو رمل کہتے ہیں۔ تو یہ اصطلاح بھی یاد کریں کہ بھائی اب طواف کرنے والا رمل کرے۔ رمل کیا کرے؟ اب پریشان ہو جائیں گے یہ رمل کیا ہوتا ہے؟ بھائی پہلے 3 چکروں میں بہادر آدمی اور پہلوانوں کی طرح شانوں کو ہلاتے ہلاتے، اور اتنا بھی نہیں ہلانا وہ جیسے افریقہ کے لوگ ہوتے ہیں، وہ اس کو ادھر مار رہے ہیں اس کو ادھر مار رہے ہیں، اور عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کے گھر میں جو مہمان آ جاتے ہیں ان کو تکلیف دینا، یہ گویا کہ اللہ کو تکلیف دینا ہے، اللہ کو ناراض کرنا ہے۔ بس اتنا ہو کہ عام چال سے ہٹ کے بندے کا پتہ چلے کہ یہ آدمی تھوڑا سا اکڑ کے چل رہا ہے، بہادری سے چل رہا ہے، پہلوانوں کی طرح چل رہا ہے۔ تو پہلے 3 چکروں میں رمل کہتے ہیں اس کو، کہ طواف کے 7 چکروں میں سے پہلے 3 چکروں میں اس طرح چلنا۔ یہ اصطلاح بھی آپ نے یاد کر لی۔ ایک اصطلاح ہے حجر اسود، مشہور ہے، آپ کے ذہن میں آ جاتا ہے، یہ پتھر جنت سے لایا ہوا پتھر ہے۔ یہ بیت اللہ کے دروازے کی دائیں جانب، جو بیت اللہ کا جنوب مشرقی کونا ہے، جنوب اور مشرق میں یہ جو کونا ہے بیت اللہ کے دروازے کی دائیں جانب، اس کو یہاں نصب کیا گیا ہے، یہ یہاں لگا ہوا ہے، آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا، تو اس کو حجر اسود کہتے ہیں۔ اسی طرح ایک اصطلاح ہے رکن یمانی۔ بیت اللہ کے مشرق مغرب شمال جنوب دروازے کی بائیں طرف جب آپ گھوم کے آتے ہیں حجر اسود سے گھوم کے، تو یہ جنوب مغربی کونا، اس کونے میں بائیں طرف والے کونے میں یہ جو ہے حصہ، اس کو رکن یمانی کہتے ہیں، کیونکہ یہ سائیڈ یمن کی ہے، اس لیے یمن والی سائیڈ کی طرف سے اس کو رکن یمانی کہتے ہیں۔ وہاں یہ اصطلاح بھی، کیونکہ یہاں بھی ایک عمل کیا جاتا ہے، اس لیے جہاں حجر اسود پہ رک کے ہم نے استلام کرنا ہے، بوسہ دینا ہے، وہاں رکن یمانی پہ بھی ہم نے استلام کرنا ہے، اس لیے یہ ہمیں رکن یمانی کو بھی پہچاننا ضروری ہے۔ اسی طرح ایک اصطلاح ہے مطاف کی۔ مطاف کہتے ہیں طواف کرنے کی جگہ۔ بیت اللہ کی چاروں طرف جو جگہ ہوتی ہے اور وہاں انہوں نے سنگ مرمر لگایا ہوا ہے، تو یہ جو سنگ مرمر کی لگی ہوئی جگہ ہوتی ہے، یہ ساری جگہ کو مطاف کہتے ہیں، طواف کرنے والی جگہ۔ مطاف میں ہم داخل ہو گئے ہیں جی، مطاف سے ہم نکل رہے ہیں، تو مطاف کسے کہتے ہیں؟ جہاں خاص وہ حصہ بیت اللہ کے ارد گرد جہاں ہم نے طواف کرنا ہے۔ اب مسجد سے باہر نکل کے تو طواف نہیں کر سکتے، یا خاص ایک حصہ ہوتا ہے جو اس کے لیے مقرر ہے۔ اسی طرح ایک اصطلاح ہے جی ملتزم۔ ملتزم التزام کو کہتے ہیں، چمٹنا، چمٹ جانا، چمٹنے کی جگہ۔ بیت اللہ کا دروازہ، میں نے پہلے آپ کو بتایا، بیت اللہ کے دروازے کے دائیں جانب حجر اسود ہے کونے میں، تو یہ حجر اسود اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان جو حصہ ہے اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ بیت اللہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان والی جگہ جہاں دیوار کے ساتھ چمٹ کر دعا کرنا مسنون ہے، یہ حصہ اس کو ملتزم کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا حاجی وہاں چمٹے ہوتے ہیں، اپنی چھاتی بھی لگائی ہوتی ہے، اس طرح چمٹ کے رو کے دعا کر رہے ہو، اس کو ملتزم کہتے ہیں، ملتزم، یہ بھی یاد رکھیں۔ اسی طرح ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جنایت، فلاں سے جنایت ہو گئی، گناہ ہو گیا، جرم ہو گیا۔ جس طرح نماز کے اندر بہت سی چیزیں فرائض ہیں، بہت سی چیزیں واجب ہیں، بہت سی چیزیں سنت ہیں، آداب ہیں نماز پڑھنے میں۔ فرض چھوٹ جائے تو نماز ہی نہیں ہوتی، واجب چھوٹ جائے تو آخر میں سجدہ صاحب کر لو نماز ہو جاتی ہے، سنت عمل چھوٹ جائے نماز میں تو اس سے نماز میں فرق نہیں پڑتا، لیکن یہ گناہگار ہو جائے گا۔ ہر ایک کا اپنا درجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے بہت سی چیزیں جائز ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں کرنے کی ہوتی ہیں، بہت سی چیزیں ممنوع ہوتی ہیں، احرام کی پابندیاں ہوتی ہیں۔ اگر کوئی نہ کوئی اس سے گناہ ہو جائے تو وہ گناہ کس درجے کا ہے؟ اگر فرض چھوٹ گیا تو پھر اس کا تو حج ہی ادا نہیں ہو۔
اگر واجب چیز تھی وہ واجب نہیں ادا ہو سکا تو اس واجب کے لیے دم رکھا گیا ہے. تو یہ گناہ اور جرم کو جنایت کہتے ہیں. جی جنایت ہو گئی ہے. اور دم کی اصطلاح کہتے ہیں کہ حالت احرام میں بعض ممنوع کام کرنے کی وجہ سے کہ جو کام اسے نہیں کرنے چاہیے تھے اس پر پابندی ہے, اس نے کر لیے. ایک بھیڑ, ایک بکری یا بڑے جانور میں سے اونٹ گائے وغیرہ کا ذبح کرنا اس پر واجب ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں دم, کہ اس کی جنایت کی وجہ سے, اس کے گناہ اور جرم کی وجہ سے اس پر دم واجب آ گیا ہے, دم لازم آ گیا ہے. تو یہ دم اس جانور کو ذبح کرنے کو کہتے ہیں. ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے سعی. آپ سعی کریں جی, ثواب آپ کا ہو گیا, اب سعی کریں. سعی کہتے ہیں صفا اور مروہ, یہ دو پہاڑیاں تھیں. اما ہاجرہ علیہ السلام جو ہیں وہ ان دو پہاڑیوں میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تھی تو پانی کی تلاش کے لیے کہ شاید اوپر چڑھ کے میں دیکھوں کوئی پانی مل جائے, کوئی پانی والا بندہ مل جائے, کوئی قافلہ نظر آ جائے, تو وہ انہوں نے جو چکر لگائے تھے صفا کے, پھر مروہ کے, پھر مروہ سے صفا کے, یہ 7 چکر اللہ کو ان کی ادا اتنی پسند آئی, اللہ نے طواف کرنے والوں کے لیے اور حج کرنے والوں کے لیے اس کو واجب قرار دیا. اب اس کو کہتے ہیں سعی. صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا مخصوص طریقے سے, آگے وہ طریقہ آ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں سعی کا عمل. بھئی اب آپ جا کے سعی کریں. یہاں سعی کے درمیان ایک اور اصطلاح استعمال ہوتی ہے میلین اخضرین. میلین اخضرین یہ 2 سبز نشان ہوتے ہیں. صفا سے جب آپ مروہ کی طرف چلیں گے تو تھوڑا چلنے کے بعد تھوڑے فاصلے پر دونوں طرف دیواروں پر بھی اور چھتوں پر بھی انہوں نے سبز لائٹیں, سبز روشنیاں لگائی ہوتی ہیں. ان دونوں سبز نشانوں کے درمیان جو سعی کرنے والا ہے مردوں کو ذرا دوڑنا پڑتا ہے. عورتیں اپنی چال چلیں, عورتیں دوڑے نہیں. اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین. اس میں تھوڑا سا جو فاصلہ ہے یہ آپ نے تھوڑا سا دوڑ کے, اچھلنا کودنا نہیں ہے, زیادہ ریس نہیں لگانی, بس تھوڑا سا ذرا تیز قدموں کے ساتھ چل کے اس درمیانی فاصلے کو طے کرنا ہے. اس کو کہتے ہیں میلین اخضرین. اب یہ ہماری اصطلاح مکمل ہوگی. آپ نے حج اور عمرہ کرنے والے کے لیے وہاں جا جا کے جو اصطلاحیں استعمال ہوتی ہیں وہ آپ نے سن لی اور سمجھ لی. اب ہم آتے ہیں حاجیوں کی طرف. حاجی جو حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں, روانگی سے پہلے کرنے کے کام کون سے ہیں, روانہ ہوتے وقت کرنے کے کام کون سے ہیں, پھر وہاں پہنچ کے کرنے کے کام کون سے ہیں, پھر جو وہ عمرہ کرے گا تو عمرہ کس طریقے سے کرے گا. اب سب سے پہلے ہم نے حج کے لیے جانا ہے تو حاجیوں کو بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. بڑا اعلیٰ سفر ہے, بڑا عمدہ سفر ہے. اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے کہ ان کو حج کی توفیق ہو رہی ہے. تو اس لیے حاجی جب حج سے روانہ ہوں گے اس کی روانگی سے پہلے 1-2 مہینے پہلے کرنے کے جو کام ہیں, 7 کام ہیں جو اللہ اگر آپ کو مجھے حج کی توفیق دیں تو ہم نے حج کی روانگی سے پہلے کرنے. سب سے پہلے سابقہ گناہوں سے تہ دل سے توبہ کرنا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا ہے. ہر بندہ اپنے گناہوں کو جانتا ہے. اللہ نے پردے ڈال دیے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں اللہ جس طرح دنیا میں آپ نے ہمارے گناہوں پر پردے ڈالے ہیں, اے اللہ آخرت کے میدان, حشر کے میدان میں بھی پردے ڈال. لیکن ہر بندہ جانتا ہے کہ میں کتنے گناہوں میں ہوں, کتنے گناہ مجھ سے سرزد ہوتے ہیں. تو اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لے. سب سے پہلی بات سچی توبہ کرے اپنے گناہوں سے اور آئندہ نہ کرنے کا پکا سچا عزم کرے کہ اے اللہ میں کبھی بھی آئندہ گناہ نہیں کرتا. یہ پہلا کام حاجی کرے. دوسرا کام فرائض اور واجبات جو اس نے ابھی تک ادا نہ کیے ہوں ان کی قضا کرے. مثلا نمازیں نہیں پڑھی 3 سال 10 سال کتنی زندگی گزر گئی ہے, نمازیں اس کے اوپر فرض ہیں. کئی سال کے روزے نہیں رکھ سکا, کئی سالوں کی زکاتیں نہیں دی, کئی سال صدقہ فطر نہیں ادا کیا, کئی سال ہو گئے ہیں کہ اس نے قربانی نہیں دی. اور اگر زندگی میں اس نے نظر مان لی یا منت مانی
नजर मन्नत वाजिब हो जाती है, उसने वो वाजिबात अदा नहीं किए, तो जितने भी उस पर फराइज और वाजिबात हैं उनको अदा करे, उनकी कज़ा करे। अच्छा, सबकी कज़ा अगर फिल वक्त मुमकिन नहीं है तो उनकी कज़ा का पुख्ता इरादा करे, अभी से नमाजें शुरू कर दे। ये हज पे जाने से पहले पिछली लिख ले कि इतने साल की मेरी नमाजें हैं, और उनको लिखने के बाद शुरू कर दे, पिछले रोजे रखना शुरू कर दे। मुमकिन तो नहीं है कि ये 1.5 या 2 महीने में, ये जो हज के महीने हैं इनमें वो इतनी नमाजें पढ़ सकेगा, लेकिन शुरू कर दे और साथ पुख्ता इरादा करे, ऐ अल्लाह मैं अज़म करता हूँ कि हज से वापस लौटने के बाद मैं अपनी जिंदगी के जो फराइज और वाजिबात आपकी तरफ से मेरे ऊपर लाज़िम थे और मैं उनमें कोताही कर चुका हूँ, मैं उनको अदा करूँ, उनकी कज़ा करूँ। दूसरा, ये तो अल्लाह के हक में कमी हुई थी, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदका फितर, कुर्बानी, नज़र, मन्नत, ये तो अल्लाह के थे, इसमें हमने फिर इसको पूरा नहीं किया, हुकूकुल्लाह में। अब हुकूकुल इबाद, तीसरी चीज, हज पर जाने से पहले किसी का कोई हक देना है, किसी को बुरा भला कहा हो उससे माफी करवा लें, किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है उससे माफी तलाफी करवा लें, किसी का कर्ज देना है उसको कर्ज अदा करें, किसी की अमानत आपके पास पड़ी हुई है उस अमानत को उसको अदा करें। अगर कर्ज और अमानत फिल फौर मुमकिन न हो तो जो कर्ज जिसने दिया है कर्ज खा, उससे हज पर जाने की इजाजत और मोहलत लें। अपने बहनों के हिस्से अभी तक आपने अदा नहीं किए, वालिद के मरने के बाद बहनों के हिस्से बाकी हैं, भाइयों के हिस्से बाकी हैं, या किसी का कोई भी हक बाकी है, आप उन हुकूक को अदा करें। तो हुकूकुल इबाद को भी साफ करें। तीसरा काम। चौथा काम कि अपने अहल व याल के लिए वापस आने तक जो इखराजात हैं उनका मुनासिब इंतजाम करके जाए। अपने घर वालों को फकर और मोहताजगी में छोड़ के न जाएं, उनका खाना पीना, बल्कि हज फर्ज ही उस पे होता है, मन इस्तता इलैहि सबीला, जो उस अल्लाह के घर की तरफ जाने का इस्तिताअत रखता हो। इस्तिताअत में फुक़हा ने लिखा है जो वापस लौटने तक अपने घर वालों के, अपने बच्चों की फीसें, अपने घरों के बिल, अपने हर चीज की जरूरत की चीजें, खाने पीने जो आम रूटीन से चल रहा है उनका मुनासिब इंतजाम करके जाए। पांचवी चीज कि हज और उम्रा के इस मुबारक सफर में इखलास की नीयत करें, अपनी नीयत को दुरुस्त करें। या अल्लाह मैं तेरी रजा के लिए यह हज कर रहा हूं, या अल्लाह मैं तेरी खुशनूदी के लिए यह हज कर रहा हूं, या अल्लाह तूने मेरे ऊपर हज को फर्ज किया, तूने मुझे हुक्म दिया, मैं तामील हुक्म पर यह सफर कर रहा। रियाकारी, दिखलावा और बेइखलासी इससे बचें। बहुत से हाजी कि वो फलां भी हज पे गए हैं जो हम भी करके आ जाते हैं, या कई लोगों के दिल में होता है लोग हमें भी हाजी कहेंगे। नीयत का दुरुस्त करना, याद रखेंगे हर अमल में नीयत का दुरुस्त करना फर्ज है। हर नेक अमल भी बातिल नीयत से बेकार और खत्म हो जाता है। तो पांचवी चीज, आपने किसी के दिखलावे के लिए नहीं करना, किसी की किरियाकारी के लिए नहीं करना, किसी का एहसान नहीं लेना, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के तकर्रुब के लिए, अल्लाह की खुशनूदी के लिए, अल्लाह से जन्नत के हुसूल के लिए, अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए ये सफर करना। और छठी चीज, तलबिया खूब याद करें। अभी पीछे गुजरा है तलबिया, याद रखें हज और उम्रे की जो बुनियाद है, बुनियाद ये तलबिया है, इसलिए इसे खूब याद कर लें। तलबिया से आपका उम्रे का नीयत शुरू हो जाएगी, तलबिया आगे पढ़ते रहेंगे। तलबिया आपको कई जगहों पे पढ़ना आपके लिए जरूरी है। दोबारा सुन लें, पहले भी मैंने बयान किया कि जो हाजी अक्सर पढ़ते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक, ये तलबिया है। आप कुछ दिन पहले इसको याद करें, अच्छी तरह याद करें। और 7वें नंबर पर हज और उम्रे का तरीका
اور احکام اچھی طرح یاد کر کے اچھی طرح سیکھ کے جائیں. بہت سے حضرات جاتے ہیں عمرے کے لیے جاتے ہیں لیکن ان کو عمرے کا طریقہ پتہ نہیں ہوتا. بہت سی چیزیں ایسی وہ کر دیتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور ان پر دم واجب آ چکا ہوتا ہے. اور پھر جو ہے اب دیکھیں نماز ہے, نماز ہمیں پتہ ہی نہیں ہے فرائض کیا ہیں, واجبات کیا ہیں, سنتیں کیا ہے. کس عمل کے چھوٹنے سے نماز بالکل ضائع ہو جائے گی, کس عمل کے چھوٹنے سے جو کہ واجب ہے اور ہمیں آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا, تو ہماری نماز کا کیا ہوگا. اللہ کے ہاں یہ عذر نہیں چلے گا کہ میں نے سیکھا نہیں ہے, میرے پاس وقت نہیں تھا یا میں نہیں سیکھ پایا. تو اسی طرح حج اور عمرہ یہ افعال ہے, بہت سارے مشکل کام ہے, تو اس کا پورا ایک طریقہ ہے, پورے دن ہے, ایام ہے, کن دنوں میں کہاں جانا ہے, کہاں رکنا ہے, کہاں وقوف کرنا ہے, مینا میں کیا کرنا ہے, مزدلفہ میں کیا کرنا ہے, عرفات میں کیا کرنا ہے, رمی کب کرنی ہے, شیطان کو جو کنکریاں مارنی ہے پہلے دن کس کو مارنی ہے, دوسرے دن کتنے کو مارنی ہے, زوال سے پہلے مارنی ہے, بعد میں مارنی ہے. یہ پورے عمل ہے, ان کو سیکھنا ہے. تو حج اور عمرے کا طریقہ اور احکام اچھی طرح سیکھ کے جائیں. یہ 7 چیزیں ہوں گی جو ہم نے حج کے جانے سے پہلے کرنی ہے. اب آپ گھر سے روانہ ہو رہے ہیں, گھر سے روانگی کے وقت جو کام کرنے ہیں وہ کیا ہیں. نمبر 1, ناخن تراش لیں, کیونکہ ابھی احرام کے بعد آپ پر پابندیاں آ جائیں گی, پھر ناخن بڑے رہیں گے, پھر آپ کو الجھن بھی ہوگی, بعد میں پابندیوں کی وجہ سے آپ نہیں کاٹ سکیں گے. ناخن تراش لیں. غیر ضروری بال جو ہیں وہ صاف کریں, بغلوں کے نیچے زیر ناف بال ہیں, غیر ضروری بال ان کو صاف کریں. اسی طرح مونچھیں کاٹ لیں, خط بنوا لیں, اور اگر غسل کر سکتے ہیں تو غسل بہتر عمل ہے. اجازت ہے کہ آپ وضو بھی کر لیں, غسل نہیں کر سکتے تو وضو کر لیں, لیکن غسل کرنا اس موقع پہ گھر سے روانہ ہوتے وقت یہ بہتر ہے. اور جب گھر سے نکلنے لگیں اور مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیں اور پھر سچی توبہ کر لیں, سچی توبہ. اور اسی طرح سفر کی آسانی کے لیے اللہ سے دعا مانگے, رضائے الہی کے لیے اللہ سے دعا کریں, اور گھر کے افراد کو اور گھر کے حالات کو اللہ کے سپرد کریں. پریشان ہو کے پھر نہ جائیں, پیچھے کوئی بیمار ہو جائے گا تو کیا ہوگا, پیچھے گھر کے اوپر حالات آئیں گے تو کیا ہوگا, بچوں کا کیا بنے گا. بھائی جب آپ جا رہے ہیں جس کے راستے میں, یہ بھی ضروری ہے کہ آپ جب نکل رہے ہیں تو اپنا سارا کچھ اللہ کے سپرد کریں. اور یہ صرف اس وقت کے لیے نہیں ہے, بلکہ قرآن نے ہمیں فرمایا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ, میں اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں. غمی ہے تو اسی کی طرف سے, خوشی ہے تو اسی کی طرف سے, دکھ اور بیماری ہے تو اسی کی طرف سے, صحت ہے تو اسی کی طرف سے. میں اس کی رضا پر راضی ہوں, میں اس کی قضا قدر اور فیصلے پر راضی ہوں. یہ بندہ اپنے معاملات بنائے, ہر حال میں اللہ سے خوش رہنے کی عادت بنائے. لیکن خاص اس موقع پہ جب آپ گھر سے نکل رہے ہیں, ناخن تراشیں, غیر ضروری بال صاف کریں, مونچھیں تراش لیں, خط بنوائیں, غسل کر لیں, غسل نہیں کر سکتے تو کم از کم وضو کریں, اور نکلنے لگیں تو مکروہ وقت نہ ہو تو مکروہ وقت میں نہ ہو تو اس وقت آپ 2 رکعت نفل پڑھیں, پھر سچی توبہ کریں, اللہ سے دعائیں کریں, اپنے گھر کے افراد کو اور اپنے تمام آنے والے حالات کو اللہ کے سپرد کر دیں. یہاں 1-2 مسئلے بھی یاد رکھنے, کیونکہ مکروہ وقت کا تذکرہ ہوا ہے. طلوع فجر جب سورج نکلتا ہے اس وقت سے لے کے اشراق تک یہ 20 منٹ کا جو ہے وقت ہوتا ہے. اسی طرح زوال 12 بجے, روز کا ٹائم بدلتا رہتا ہے, زوال کا وقت تقریباً یہ 10 منٹ ہوتا ہے. اور اسی طرح جو ہے سورج غروب ہونے سے پہلے 10-15 منٹ یہ مکروہ وقت ہوتا ہے. لیکن عصر کے بعد نفل پڑھنا مغرب تک یہ جائز نہیں ہے, اس لیے اس کے ساتھ عصر کے بعد مغرب تک کا سارا وقت شامل کر لیں. ان 3 وقتوں میں اگر آپ نکل رہے ہیں, کیونکہ یہ وقت مکروہ وقت ہے, اس میں آپ نفل نہ پڑھیں, باقی توبہ کر لیں, دعا کر لیں. لیکن ان کے علاوہ اگر کوئی وقت ہے جس میں آپ نکل رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ 2 رکعت نفل بھی پڑھ لیں. اور دوسرا مسئلہ کہ آپ جب اپنے شہر یا اپنی دیہات کی حد سے نکل جائیں, ٹیکسلا سے نکل کے آپ پنڈی کی حدود میں شروع ہو گئے ہیں, تو آپ پر نماز آدھی ہو گئی ہے, قصر نماز ہو گئی ہے. اب اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے
इमाम अगर किसी जगह मुकीम है, वहां का मकामी इमाम है, नमाज पढ़ा रहा है, उसके पीछे आपने पूरी नमाज पढ़नी। अगर इमाम भी आपके साथ ही वाला है, वो भी हज पे जा रहा है, वही इमामत कर रहा है, तो इमाम भी मुसाफिर है, या इमाम के साथ आप नहीं पढ़ रहे, अकेले पढ़ रहे हैं, तो आपने नमाज को कसर पढ़ना है। ये बात भी जब निकलते हुए आप ज़हन में ये मसला भी याद रख लें कि अगर इमाम मुसाफिर है उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे या अकेले पढ़ेंगे तो कसर करेंगे। सुन्नतों का मसला ये है कि फजर की सुन्नतें हरगिज़ न छोड़ें, ये करीब इलल वाजिब है, इसलिए फजर की सुन्नतों को नहीं छोड़ना। बाकी सुन्नतों का हुक्म ये है, आम मुसाफिर के लिए भी ये हुक्म है कि वो अगर पढ़े तो उसके लिए अजर है, अगर नहीं पढ़ सकता, मुशक्कत है, टाइम नहीं है या कोई जल्दी निकलना है, तो उसके लिए सुन्नतें नफल के हुक्म में हो जाएंगी, कोई मसला नहीं। तो ये चंद चीज़ें हैं कि जो आपने उम्रा से हज से पहले पहले करनी है। तो इंशाअल्लाह बाकी एयरपोर्ट पे पहुंच के क्या करना है और उम्रे के क्या अफ़आल हैं, इंशाअल्लाह वो अगले जुम्मा बयान किए जाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।